پیارے دوستوں، آج عظیم و شان مبارک جمعۃ المبارک کا دن تشریف لے آیا ہے، جو کہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس جمعے کو بہت خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ربیع الاول جیسا عظیم مہینہ اور پھر جمعۃ المبارک کا دن بھی ہو اور آسمان پر چاند کو گرہن لگ جائے۔ یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو ہمارے لیے اللہ والوں ہر طرح سے ایک طریقے سے الرٹ لے کر آ رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اپنے رزق کے لیے اللہ پاک سے دعا کر لو، اپنی پریشانیاں دور کروا لو۔ اللہ والوں، اس طریقے کے اعمال دیکھیں کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا خونی چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی بس ٹائم بتا رہا ہے کہ اس وقت لگے گا، میں بھی آپ کو وقت بتاؤں گا، لیکن مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ہی ملے گی کہ چاند کو گرہن کب لگے گا اور انتہائی وقت کیا ہوگا، اس کا شروعاتی وقت کیا ہوگا، ہر ایک بات میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت عظیم چاند گرہن ہونے والا ہے، جو کہ جمعۃ المبارک کے اللہ والو دن آ گیا ہے۔ تو آپ لوگ لازمی ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ کرا تو آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو اللہ والو، یہ جو چاند گرہن ہے یہ یقین جانے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور یہ تمام مذاہب کے لوگ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ کب چاند کو گرہن لگے گا۔ تو اللہ والو، آپ لوگ لازمی جب بھی چاند کو گرہن لگے آپ لوگ یہ کام کر لیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہی ہیں، ایک طرف جنگ کی باتیں بھی چل رہی ہیں، دوسری طرف تباہی بربریت بھی چل رہی ہے، کفار آب و تاب کے ساتھ دجالی نظام بھی کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف رب العالمین بھی اپنی تدبیریں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، رب سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ لازمی جو نبی پاک کرتے تھے، نماز کسوف پڑھتے تھے چاند گرہن میں، وہ آپ نے بھی پڑھنی ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کا۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو بھاگا بھاگا کے دیکھی تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کی ذمہ داری میں نہیں، آپ کی خود کی ذمہ داری ہوگی اگر آپ کو نقصان ہوا۔ دوستوں، یہ وقت مذاق کا نہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ جو باتیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، یقین مانیں کہ میرا دل اندر سے لرز رہا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں، یہ چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن میں جو نماز کسوف ہمارے پیارے آقا دو جہان کے سردار سرور کونین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ادا کی، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ عطا کیا، لیکن میرے بھائیوں، اس بار کا ربیع الاول کوئی عام ربیع الاول نہیں ہونے والا۔ اس بار ربیع الاول کے اس مہینے میں آسمان کی بلندیوں پر کچھ ایسا ہونے والا ہے جس نے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام اور ستاروں کا علم رکھنے والے ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں، میں بات کر رہا ہوں اس خوفناک، عبرتناک اور خطرناک چاند گرہن کی، جو کہ 28 اگست 2026 کو ہمارے سروں پر لگنے والا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے میرے بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور، چاند گرہن تو ہر سال لگتا ہے، کبھی سورج کو گرہن ہو جاتا ہے تو کبھی چاند کو، اس میں ایسی کون سی انوکھی بات ہے؟ اگر آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ الرٹ کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، یہی تو اصل بات ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی عام چاند گرہن نہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آیا
चला गया। दोस्तों, ये चांद गिरन रबीउल अव्वल के महीने में लग रहा है और हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारी पुरानी किताबों में ये दर्ज है। उलमाए किराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि जब रबीउल अव्वल जैसे पाक महीने में आसमानी निशानी जाहिर होती है तो वो कायनात के तवाजुन के बिगड़ने का बहुत बड़ा इशारा होती है। मेरे भाइयों, में बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो ये क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी समझी जा रही है। अल्लाह पाक जब रबीउल अव्वल जैसे महीने में अपनी ऐसी हैबतनाक कुदरत दिखाता है तो इसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए, चाहे वो गुनाहगार है या नेकोकार है, चाहे अमीर है या गरीब, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं आज इस मुबारक वीडियो के अंदर आपको एक पैगाम देने जा रहा हूं और आपको एक एक नुक्ता बताऊंगा, एक एक मिनट की तफसील दूंगा कि ये घिरन किस मिनट पर होगा, किस घड़ी में अपने उरूज पर होगा, इसके सेकंड और इख्तिताम, लगना हटना, सब हर एक बात बच्चों की तरह इंशाअल्लाह समझाऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज की इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप ना करें। बात तो बज़ाहिर चांद गिरन की हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो इस पूरी सदी की यानी पिछले 100 साल की सबसे ज्यादा अहम वीडियो है तो मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगियों पर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर, आपके घर के हालात पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इस पूरी वीडियो की गहराई में जाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से, अपने भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। यही आपकी मोहब्बत है और इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह वालों, आज आप लोगों को जिन मुतालिक बताऊंगा, जैसे मैंने शुरू में एक बड़ी बात कही कि ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी ना। इस जान गिरन को सिर्फ चांद का थोड़ी देर के लिए छुप जाना मत समझिएगा। अंधेरा हुआ फिर रोशनी हो गई। ये वो खास औकात हैं जब समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें, जिसे तुग़यानी भी कहते हैं, तूफान आते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी और गहरी बात यह है कि उस वक़्त इंसान की रूह की गहराई में एक तूफान बर्पा होता है। जहां इस घिरन से दुनिया पर जो रूहानी असरात आते हैं वहां रूहानी और वजदानी और मार्फत अल्लाह ताला के पहचान के खजाने उबलने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पिछले साल रबीउल अव्वल में चांद को घिरन लगा, वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर भी पेशन गोई दी थी कि ये इस सदी का सबसे खतरनाक चांद घिरन होने वाला है और एक महीना नहीं गुजरा था हमें क्लाउड बस्टिंग देखने को मिली। क्लाउड बस्टिंग कहते हैं बादलों का फट जाना और ये हमें कुरान के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मिला, जो कि जब पानी फटा था ऊपर आसमान से पानी बरसा था, वो बरसा नहीं था पानी, वो क्लाउड बस्टिंग थी, यानी कि बादलों का फट जाना और पानी एकदम जमीन पर आना और पूरे पूरे शहरों का मिसमार हो जाना। हमने वो पाकिस्तान के शहर बुनैर के अंदर देखा कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो गए। तो अल्लाह वालों, इस वीडियो को हरगिज भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये गिरन इतना अहम, इतना खास, इतना ताकतवर है कि ये आपको आपके खालिक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो आपने पिछले कई सालों में मांगी, आपको लगा कि शायद वो कबूल नहीं हुई, वो तमाम मुरादें जो अभी तक अधूरी हैं, वो तमाम आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए, आपको लगा कि आपकी फरियाद अर्श तक नहीं पहुंची, तो दोस्तों यकीन जाने इस घिरन वाली मुबारक हैबतनाक वक्त में वो तमाम दुआएं इंशाअल्लाह मुस्तजाब होंगी। वो तमाम फरियाद अल्लाह के
अर्श को हिलाएगी, कबूलियत का दर्जा पाएंगी। आपकी बरसों की दुआओं का सिला अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये घिरन उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो अपनी रूह को पाक करते हैं, उनके लिए एक मेराज साबित होगी। मुझे खुद इस वक्त, इस तारीख का बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि ये वक्त कोई आम वक्त नहीं है। ये वक्त अपने दामन में बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहे हैं। ये इंतहाई नायाब और शिद्दत से भरा हुआ घिरन है। अगरचा माहिरीन कह रहे हैं कि ये घिरन है, लेकिन इसकी रूहानी ताकत और इसका असर आपकी जिंदगी पर पूरा पूरा असर डालेगा। आपको आसमान पर चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन इससे निकलने वाली लहरें आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपके रिस्क पर, आपकी सेहत पर अपना असर डालेंगी। जैसा कि मैंने पिछले भी अर्ज किया, अमूमन किसी भी घिरन का असर 15 दिन पहले शुरू होता है, 15 दिन बाद खत्म होता है, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये वाला घिरन ऐसा नहीं। ये घिरन 2.5 साल तक अपना असर बरकरार रखेगा। आने वाले सालों में जितने भी छोटे बड़े घिरन लगेंगे वो सब इसी एक घिरन के साए के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जिन लोगों को कामयाबियां मिलनी है, जिनकी किस्मत का सितारा चमकना है, जिनके घरों में खुशहाली आनी है, उनकी चाबियां इसी घिरन के वक्त में छुपी हुई हैं। रबीउल अव्वल का महीना और जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन, इस पाक वक्त में चांद को घिरन लग जाना कयामत की निशानियों में से एक बहुत वाज़े और बड़ी निशानी है। अब आप नोट फरमाएं, 28 अगस्त 2026 को लगने वाले इस चांद घिरन को असल और एग्जैक्ट वक्त क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों से अर्ज की थी कि इसका एग्जैक्ट वक्त क्या होगा, मैं हर एक बात आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसका वक्त इंतहाई और आखिर का वक्त और उरूज का वक्त हर एक बात बताऊंगा। पहले मैं आपको पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बता देता हूं। ये चांद का घिरन सुबह के वक्त लगना शुरू होगा, तो लिहाजा इंसानी आंख इस घिरन को नहीं देख पाएगी, लेकिन इसका जो स्टार्ट हुआ वो वक्त है वो 6:24, 6:24 2026 28 अगस्त ये शुरू होगा। और जो इसका मुकम्मल मतलब के जो स्टार्ट होना शुरू होगा 6:24 से इसका आगाज हो रहा है और 7:34 को लगना शुरू हो जाएगा और 9:15 बजे तक चांद को मुकम्मल तौर पर घिरन लग जाएगा, यानी पूरा चांद जो है वो घिरन में आ जाएगा। ये इसका मैक्सिमम वक्त है 9:13 और इसका जो इख्तिताम यानी कि हटना जो शुरू होगा वो होगा 10:52 यानी 11 बजे ये हटना शुरू हो जाएगा और 12:02 बजे तक ये मुकम्मल तौर पर हट जाएगा, यानी चांद पर से घिरन के जो असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वक्त मैंने जो आपको बताया ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। इसी तरीके से अगर हम लोग इंडिया यानी कि इंडिया जो है कंट्री, इसके मुतालिक भी जान लेते हैं कि इंडियन टाइम के मुताबिक चांद को घिरन कब लगेगा, क्योंकि देखें जो वक्त है वो आधे घंटे का फर्क है। तो जो इंडिया के अंदर रहते हैं मेरे भाई, वहां से जो चांद को घिरन लगना शुरू होगा वो सुबह 8:04 8:04 पर चांद को घिरन लगना शुरू हो जाएगा और 9:43 यानी 9:45 बजे चांद मुकम्मल घिरन में होगा और 11:20 पे घिरन हटना शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे मुकम्मल तौर पर हट जाएगा। ये इंडिया टाइम के मुताबिक है। इसी तरीके से आप लोग अपने अपने ममालिक जहां पर भी रहते हैं उसके टाइम को मैच कर लें, कैलकुलेट कर लें, वरना चैट जीपीटी से पूछ लें तो भी आपको ये मालूमात मिल जाएगी। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने नमाज कुसूफ जो हमारे नबी पाक अदा करते थे उरूज के वक़्त, यानी कि 9:30 बजे जो आप लोगों ने इंडिया टाइम के मुताबिक पढ़नी है या पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 9 बजे पढ़नी है, वो आप लोगों ने नमाज कुसूफ अदा करनी है।
یہ 2 رکعت نفل کی آپ لوگ نیت کریں گے اور نماز کسوف پڑھنا شروع کر دیں گے. اس طریقے سے نیت کی جائے گی, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز کسوف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا بیت اللہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے کے جائیں گے, نیت باندھ لیں گے. پھر آپ لوگ جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے, ثنا کے بعد سورہ فاتحہ اس کے ساتھ پڑھی جائے گی. پھر سورت جو آپ لوگ ملائیں گے وہ سورہ قدر آپ لوگ ملائیں, جو کہ ہر بندے کو تقریباً زبانی یاد ہوتی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں اس سورت کی بات کر رہا ہوں, اس سورت کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں. اللہ والوں یہ سورت مبارک سورت ہے, حفاظت کرتی ہے. اس کو 1 بار پڑھیں گے, پھر آپ لوگ اس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی, پھر دوسری رکعت میں 6 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد. تو یہ آپ کے 2 نفل ادا ہوئے. اسی طریقے سے دوبارہ نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے 2, پھر دوبارہ 2 نفل پڑھیں گے, یعنی کہ 6 اس طریقے سے آپ لوگ نفل ادا کر لیں گے 2 کر کے. تو یہ آپ کی نماز کسوف ادا ہو گئی. اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ خاص تسبیح پڑھیں گے, یہ خاص عمل پڑھیں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ ایک آیت ہے, بہت ہی مبارک اور مجرب آیت ہے. 1 گلاس پانی کا اپنے سامنے ضرور لے لیجئے گا, 1 گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیے گا اور پھر آپ لوگ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں. آیت کون سی ہے؟ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ والو یہ آیت مبارک اور بابرکت ہے, یہ آیت نور لے کر آتی ہے. یہ آیت آپ کے لیے اللہ والو جتنے آپ کے گناہ ہیں ان کی مغفرت کا پروانہ لے کر آتی ہے. اور آج جس عمل کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا نہایت عظیم و شان, خاص اور نایاب وظیفہ ہے. یعنی اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو یہ دیکھیں جو چاند کو گھرن لگ رہا ہے نا, یہ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کر دے گا, آپ کی تمام تر معاملات کو حل کر دے گا. آپ لوگ رب سے جو مانگیں گے وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گا. آپ لوگ یوں تو مانگ مانگ کر تھک جائیں گے, رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ والو کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے, ذرا اس کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 101 بار, 101 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے, 101 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ چاند گھرن ہے, یہ کوئی عام دن نہیں, یہ وہ وقت ہے جس نے آسمان پر لکیر کھینچ دی ہے, جو آپ کے نصیبوں کا فیصلہ کرے گی. آپ کی غربت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ کرے گی. اس دن کو, اس رات کو اللہ والوں فیصلہ کن رات کہا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ لازمی ان اعمال کو, ان وظائف کو پڑھیں, آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے اللہ والوں؟ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل نہایت عظیم و شان ہے. وہ عمل ہے یا قہارو یا جبارو کا. یہ 2 جلالی اسماء اعظم ہیں, ایک نام ہے قہار, دوسرا جبار. قہار کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا, وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. یا جبارو کے معنی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا, کمزوروں کو سہارا دینے والا, ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یہ عمل پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے ملاحظہ کریں. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا, یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے, 41 ٹائمز پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہے. یہ ایک عظیم کلمہ ہے جو مسلمان کے ایمان کی بنیاد, اس کے عقیدے کا خلاصہ بیان کرتا ہے. اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کے پہلے حصے میں یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے.
وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک، وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی اور وہی موت دینے والا ہے، سب کچھ اس کے ہی اختیار میں ہے۔ حقیقی طور پر اسی کے سامنے جھکنا اور اس کی عبادت کرنا لازم، جبکہ دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے رسول یعنی آخری نبی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے توحید کو بنیادی حقیقت کے طور پر بیان فرمایا، رسول خدا کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس لیے ایک مسلمان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دونوں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلمہ توحید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو شرک سے نکال کر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس عمل کو ہم لوگ چاند گھرن والے دن پڑھیں گے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، رب راضی ہو، کیونکہ ان کلمات کو پڑھنا اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تبھی تو اللہ پاک دین اسلام میں داخل کر لیتا ہے ان کلمات کو پڑھنے والے کو اور ان کی برکت سے۔ تو سوچیں اللہ والو، ان اعمال کی فضیلت کیا ہوگی، رب کے نزدیک ان کی فضیلت کیا ہوگی، ان کی برکت کیا ہوگی، ان کے لیے آسانیاں کس طرح سے آپ کی طرف جنم لیں گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ تیسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل یا ربنا یا سلامو، دیکھیں یہ چاند گھرن کا وقت ہے، اللہ پاک کو یا ربنا، یہ رب کو پکارنے کا محبت اور عاجزی والا انداز ہے، ساتھ میں یا سلامو جس کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا سلامو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ پانی کا گلاس لازمی اپنے ساتھ رکھیے گا، اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دعا اب ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا کیونکہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، تو دعا اچھے انداز میں ہی مانگی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ والو، یہ مبارک گھڑیاں چاند گھرن کی، اللہ والوں بس اس گھڑی اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی غربت اور غریبی کو ختم فرمائے۔ ہماری آزمائش جو ہم پر ہے اللہ پاک اس آزمائش کو اٹھا لے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔